بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منزل منڈی بہاؤالدین سے میں ہوں مظہر دانش، صحت تلفظ کے ساتھ۔ ناظرین محترم، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 31 یا 31، اور اس میں جو بنیادی لفظ ہے جس کے وزن پہ ہم باقی الفاظ کو دیکھیں گے وہ ہے تقابل۔ تقابل میں جو پہلا حرف ہے یعنی تے، تائے دراز، وہ مفتوح ہوگا۔ دوسرا حرف یعنی قاف، یہ بھی مفتوح ہوگا۔ تیسرا ساکن ہوگا۔ چوتھا مضموم ہوگا یعنی اس کے اوپر پیش ہوگا، اور پانچواں جو ہے وہ ساکن ہوگا۔ یعنی اس میں جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان میں پہلا اور دوسرا حرف جو ہے وہ مفتوح ہوگا یعنی اس کے اوپر زبر ہوگا۔ تیسرا ساکن ہوگا۔ چوتھا مضموم ہوگا یعنی اس کے اوپر ضمہ یعنی پیش ہوگا، اور پانچواں جو ہے ساکن ہوگا، جیسے تقابل۔ اسی وزن پہ آئیے دیکھتے ہیں باقی الفاظ بھی، اور انہیں یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں اس کو استعمال کر سکیں، تاکہ ہمارے خیالات میں وسعت آئے اور ہماری زبان فصیح و بلیغ ہو جائے۔ تو تقابل ہے جی، اسی کے وزن پہ ہے تبادل، تجاہل، تداخل، تساہل یعنی سہل پسندی، آسان پسندی، تطاول، تعامل، تغافل۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے پیش کی بجائے زبر ہی پڑھتے ہیں، جیسے تغافل کہہ دیا، تقابل کہہ دیا، تناسل کہہ دیا۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، جیسے تغافل، تقابل، تناسل، تناول، تخاصم، تصادم۔ ہم تصادم کہہ دیتے ہیں جی، دو بسوں کے درمیان یا دو دھڑوں کے درمیان، دو پارٹیوں کے درمیان جو ہے وہ تصادم ہو گیا۔ تصادم نہیں ہے، تصادم ہے۔ تلازم، تلاطم، تلاطم نہیں ہے، یعنی تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تو تلاطم نہیں ہے، تلاطم۔ تجاذب، تجاذب نہیں ہے، یا تجاذب نہیں ہے، تجاذب ہے۔ اسی طرح تخاطب ہے، تعاقب ہے، اسے بھی ہم تعاقب کہہ دیتے ہیں لیکن یہ اصل میں تعاقب ہے۔ یہاں تناسب راست کے سوال ہوتے ہیں، تناسب کہہ دیتے ہیں لیکن یہ تناسب ہے۔ اسی طرح تفاخر، عموماً لوگوں کے نام ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں نہایت ہی خوبصورت اور بڑی خوبصورت زبان لکھتے ہیں، کالم نگار ہیں، تفاخر محمود گوندل، تو یہ تفاخر ہے، نام بھی ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تکاثر، تناظر، تنافر، یہ ایک عیب تنافر، ایک شاعری کا عیب بھی ہے، اس کو ہم تنافر کہتے ہیں جب دو آوازیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح تواتر یعنی مسلسل، تواتر نہیں ہے، تواتر یعنی مسلسل۔ تخالف، تصادف، تعارف، تعارف نہیں ہے، تعارف۔ اسی طرح تبارک، تدارک یعنی کسی چیز کا تدارک ہم کہتے ہیں کرنا، لیکن تدارک نہیں ہوتا، تدارک ہوتا ہے۔ اسی طرح تعاون نہیں ہوتا، تعاون ہوتا ہے۔ توازن نہیں ہوتا، توازن ہوتا ہے۔ تو یہ تعاون، توازن، توارد یعنی کوئی چیز دوبارہ سے وارد ہونا، جیسے شعراء کے ہاں ایک یہ ہے توارد ہوتا ہے، یعنی ایک ہی مضمون کا کسی نے شعر کہا اور پھر اس کے کئی سال بعد کسی دوسرے نے شعر کہا، حالانکہ وہ دونوں آپس میں ملے نہیں ہوتے، ان کا زمانہ الگ الگ ہوتا ہے، تو لیکن شعر ایک ایسا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ توارد ہو گیا ہے، یعنی دوبارہ سے یہ وارد ہو گیا ہے کسی دوسرے پر یہ والا خیال، تو اس کو توارد کہتے ہیں۔ توالد،
تسابق، تطابق، تقاطع، تنازع جس ہم تنازع کہتے ہیں، یہ اصل میں ہے تنازع نہیں ہے، تنازع، تواضع، تجاوز ہم کہہ دیتے ہیں، یعنی فلاں ناجائز تجاوزات کہہ دیتے ہیں، یہ تجاوز ہے، تجاوزات ہوتا ہے۔ اسی طرح تفاوت، توارث، تسامح، تناسخ، لیکن ایک نام ہے شاعر کا امام بخش ناسخ، تو وہ ناسخ ہے، اس کو ناسخ نہیں پڑھنا، وہ ناسخ ہے اور یہ تناسخ۔ اسی طرح تشابر، تناقص۔ تو میرے سامعین محترم اور ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ ڈھیر سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم بے دھیانی میں غلط بول جاتے ہیں، یعنی ان کا تلفظ غلط کرتے ہیں۔ دیکھیے اپنی زبان ہے، کوئی عقل کل تو ہے نہیں، میں خود بہت غلطیاں کرتا ہوں بولنے میں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم ہوں۔ ہم جتنا اس کا خیال کریں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ غلطیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ اندازہ کیجئے اگر آپ انگلش بول رہے ہیں اور اس میں آپ غلط تلفظ بولتے ہیں تو سب ہنسیں گے بھی، اور ہو سکتا ہے گورا آپ کی زبان سمجھے بھی نہ کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاں تو کس چیز پہ اور لفظ کے کس حصے پہ زور دینا ہے اور کس پہ نہیں دینا، یہاں تک اگر نہ کیا جائے تو وہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن ہماری اپنی زبان کے معاملے میں ہماری یہ حالت ہے ہماری یہ حالت ہے کہ ہم جیسے مرضی یہ بولیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی اس پہ کوئی ہنسنے والا نہیں ہے، یعنی اپنی زبان کو ہم نے بالکل ایسے پس پش ڈال رکھا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن دوسری زبانوں کو سیکھنے کے لیے ہم سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں اور اسی لب و لہجے میں بولنے کی اور گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو میری آپ سے استدعا ہے کہ اپنی زبان پہ بھی تھوڑی توجہ دیجیے، اپنی زبان کو بھی چلیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 100% ہو جائے گی، جتنی مناسب ہو جائے، جتنی اچھی ہو جائے، اور جس کو اپنی زبان پہ قدرت حاصل نہیں ہے اور اپنی زبان پہ اس کو دسترس حاصل نہیں ہے تو دوسری زبانوں پہ وہ دسترس حاصل نہیں کر سکتا، یہ پکی بات ہے۔ جو ماں بولی اور جو اس کے گرد و نواح میں زبان بولی جا رہی ہے اس پہ اس کا اگر کوئی نہیں ہے، اس کا ہاتھ ہلکا ہے اور اس پہ اس کی پوری طرح قدرت نہیں ہے اور وہ اس کی دسترس میں نہیں ہے تو دوسری زبان کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا خود بھی اپنی زبان، یہ ہمارا ایک قومی فریضہ بھی ہے، سیکھیے اور اس کو صحیح تلفظ میں بولیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، کیونکہ ہمارا جو قومی، ہمارا جو تاریخی، ہمارا جو مذہبی ورثہ ہے وہ اسی زبان میں ہے اور اسی زبان سے ہماری نسلوں میں منتقل ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ ایک تو حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور دوسرا ہر نئی جو ویڈیو ہے جس میں کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی وہ آپ تک پہنچائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے علم نافع کے دروازے کھول دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔